بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے اندر ایسے 4 مقامات جہاں پر ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر وقف کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور اکثر لوگ وہاں پر غلطی بھی کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ، یہاں پر دیکھیں علیہ توکلتو، یہاں پر کیسے وقف ہوگا؟ آپ نے ہلکا سا تا کو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، علیہ توکلت، توکلت، کلیئر ہو گیا ہے، علیہ توکلت۔ اب چلتے ہیں آگے، یہاں پر دیکھیں فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اب عین کے اوپر آپ نے وقف کیسے کرنا ہے؟ آپ نے ہلکا سا عین کو آپ نے ریڈ کرنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل فَلِذَلِكَ فَادْعُ، 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 ٹھیک ہے۔ آپ نے جب دال کے اوپر قلقلہ کر لیا فد، پھر آپ نے عین کی آواز کو آپ نے مینشن کرنا ہے، فَادْعُ، فَادْعُ، فَلِذَلِكَ فَادْعُ، کلیئر ہو گیا ہے۔ اب اس کے نا بالکل نیچے آ جائیں، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ بھی وہی ہے، آپ نے ہلکا سا آپ نے مائنر کوانٹٹی کے اندر تا کی آواز کو آپ نے مینشن کرنا ہے کہ آپ تا کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، أُمِرْتَ، ٹھیک ہے۔ امرتا نہیں آپ نے کہنا، امرت، لیکن آپ نے اس کو ایسے بھی نہیں پڑھنا، امرت، امرت۔ اگر آپ ایسے پڑھیں گے اس کا مطلب ہے آپ تا کے اوپر جو ہے نا باؤنس کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے کما امرت، کلیئر ہو گیا۔ اب چلتے ہیں آگے، یہاں پر دیکھیں ایک لفظ آپ کے سامنے ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، اب یا کے اوپر تشدید بھی ہے اور یا کے اوپر زبر بھی ہے۔ یہاں پر اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہاں پر ہم نے وقف کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں جی، آپ نے خا کو یا کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، لیکن یا کے اوپر آپ نے زبر نہیں پڑھنی، آپ پڑھیں گے بِمُصْرِخِيَّ، بِمُصْرِخِيَّ، کلیئر ہو گیا ہے۔ اب دوبارہ دیکھیں وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، کلیئر ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں کوسچنز کی طرف، یہاں پر دیکھیں کسی نے کوسچن کیا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اگر الف کے بعد لام نہیں ہے تو تیسرے حرف کو دیکھیں گے۔ دیکھیں جی، جس ویڈیو میں میں نے یہ مینشن کیا ہوا ہے، جہاں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ الف کے اوپر نیچے کون سی حرکت اور کب حرکت لگاتے ہیں، میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا اگر الف کے بعد لام نہیں ہے اور تیسرے حرف کے اوپر اگر زبر ہوتی ہے یا زیر ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں الف کے نیچے زیر ہی لگتی ہے، کلیئر ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں آگے، اب یہاں پہ دیکھیں کسی نے کوسچن کیا ہے کہ غنہ کی اور اخفاء کی شاید مقدار کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ کتنے فیصد ہم نے غنہ اور اخفاء کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں جب بھی آپ نے اخفاء کرنا ہے یا غنہ کرنا ہے نا، اس کی مقدار ہوتی ہے 1 الف تک۔ 1 الف کا مطلب ہوتا ہے 2 سیکنڈ تک آپ نے اس کے اوپر ہولڈ کرنا ہوتا ہے، غنہ اور اخفاء کرنا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آگے، یہاں پر دیکھیں کس نے کوسچن کیا ہے کہ تشدید والے حرف پر ہم نے وقف کیسے کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے اگزامپل دی ہے فی ہن پہ، چلتے ہیں اسکرین کی طرف، یہاں پر دیکھیں ایک لفظ ہے فی ہن، اگر یہاں پہ آپ وقف کریں گے تو آپ نون کے اوپر غنہ بھی کریں گے، فی ہن، فی ہن۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر جہاں پر بھی نون کے اوپر تشدید آتی ہے اور اس کے اوپر وقف کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر غنہ بھی کرنا ہے۔ جیسے کہ ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا جانن کی، یہاں پر بھی تشدید ہے تو آپ نے یہاں پر بھی اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ نے اس کے اوپر غنہ کرنا ہے، جان، جان، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ باقی کوسچنز کے آنسر دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔